دوسری جانب ICC کے چیئرمین جے شاہ نے چیئرمین PCB محسن نقوی کو کولمبو میں پاک بھارت میچ دیکھنے کی دعوت دے دی۔ میچ دیکھنے کی دعوت دیتے ہوئے بتایا کہ چیئرمین PCB کل پاک بھارت میچ کولمبو میں دیکھیں گے۔ پاک بھارت میچ سے قبل چیئرمین PCB محسن نقوی قومی اسکواڈ سے ملاقات بھی کریں گے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے حکام کو بھی ICC نے دعوت نامہ بھیج دیا۔ صدر ICC جے شاہ بھی پاک بھارت میچ دیکھیں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی سے جے شاہ اور PCB آفیشل کی ملاقات بھی امکان ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام کو پاک بھارت میچ دیکھنے کی دعوت موصول ہوئی ہے۔ T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ سے قبل قومی ٹیم کے تجربہ کار بیٹر بابر اعظم کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان T20 ورلڈ کپ کا ہائی وولٹیج میچ کل سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ سری لنکا کے محکمہ موسمیات نے پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ میں کولمبو میں بارش کی پیش گوئی بھی کر رکھی ہے۔ تاہم شائقین کرکٹ پر امید ہیں کہ اتوار کے روز ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا۔ بھارت سے میچ سے قبل قومی ٹیم کے بیٹر بابر اعظم کا ویڈیو بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ ہمیشہ ہی بہت زیادہ شدت والا ہوتا ہے۔ نہ صرف دونوں ممالک کے لوگ بلکہ پوری دنیا کی نظریں اس میچ پر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے میچ ایک مختلف لیول پر چلا جاتا ہے اور کھلاڑی سے توقعات بھی بڑھ جاتی ہیں۔ بابر اعظم نے کہا کہ میں ایسے بہت سے میچز کا حصہ رہا ہوں اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ اس میچ کے لیے جتنا خود کو ٹھنڈا رکھیں گے، آرام دہ رکھیں گے اور باہر کے آوازوں کی پر توجہ نہیں دینے کے بجائے میچ پر فوکس رکھیں گے تو اتنا ہی اچھا پرفارم کر پائیں گے۔ پرائم منسٹر رمضان پیکج کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، رمضان المبارک کی آمد ہے اور یہ بابرکت مہینہ دکھی انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کا پیغام دیتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، ماضی میں رمضان کے دوران ریلیف کی فراہمی یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے کی جاتی تھی، تاہم وہاں اشیاء خورونوش کا معیار ناقص اور خریداری کا عمل بھی عوام کے لیے تکلیف دہ تھا۔ انہوں نے کہا، گزشتہ سال اس فرسودہ نظام کو ختم کر دیا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا، اب ڈیجیٹل نظام کے ذریعے مستحق خاندانوں تک براہ راست رقوم منتقل کی جائیں گی تاکہ شفافیت اور آسانی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ مستحق خاندانوں کو بینک اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے ادائیگیاں کی جائیں گی، جس سے کرپشن اور بد انتظامی کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ وزیر اعظم نے عزم کا اظہار کیا کہ حکومت رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنے اور مستحقین کی مدد یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی، جبکہ اسلام آباد کی موجودہ سیکیورٹی اور انتظامی امور پر بھی تفصیلی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو ہدایت کی کہ اسلام آباد میں سیکیورٹی کی صورتحال اور دیگر معاملات کو نہایت احسن انداز میں حل کیا جائے اور امن و امان کے قیام کو یقینی بنایا جائے۔ ملاقات کے دوران یہ بھی بتایا گیا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی جلد سری لنکا کا دورہ کریں گے اور وہاں کے صدر کو وزیر اعظم کا خصوصی پیغام پہنچائیں گے۔ آپ کو بتائیں، 16 فروری سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے۔ انڈسٹری ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 39 پیسے فی لیٹر تک اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ ذرائع کا بتانا ہے کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل 5 روپے 40 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے۔ لائٹ ڈیزل آئل بھی 6 روپے 55 پیسے فی لیٹر تک بڑھ سکتا ہے۔ انڈسٹری ذرائع کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 4 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل سے متعلق حتمی فیصلہ اوگرا اور وزارت خزانہ وزیر اعظم سے مشاورت کی بات کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کی بہتری کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے اور صنعتی شعبوں کے فروغ میں خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ لاہور میں کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ملک کی معیشت میں بہتری کے آثار نمایاں ہیں اور مختلف معاشی اشاریے مثبت سمت کی جانب گامزن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال سیمنٹ کی برآمدات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو صنعتی سرگرمیوں میں بہتری کا ثبوت ہے۔ محمد اورنگزیب نے اس عزم کا اظہار کیا کہ صنعت کاروں کے درپیش مسائل کے حل کے لیے حکومت سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے اور کاروباری ماحول کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ کراچی میں پیش آنے والے سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کے سلسلے میں جوڈیشل کمیشن نے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ جوڈیشل کمیشن کے سربراہ جسٹس آغا فیصل کی قیادت میں کمیشن نے متاثرہ عمارت کا تفصیلی معائنہ کیا۔ مزید تفصیلات ذیشان ملک کی اس رپورٹ میں۔
थाने गुल प्लाजा की तहकीकात के सिलसिले में जुडिशल कमीशन ने जाय वकुआ का दौरा किया। दौरे के मौका पर डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो, चीफ फायर अफसर हुमायूं खान और एसएसपी सिटी आरिफ अजीज भी मौका पर मौजूद थे। आला हुकाम ने गुल प्लाजा के अंदरूनी हिस्सों का जायजा लिया और इमदादी व हफाजती इकदाम से मुतालिक ब्रीफिंग ली। जुडिशल कमीशन ने वाकये की वजूहात, इमारत की साख्त और हफाजती इंतजाम का मुआयना किया। दौरे के बाद जस्टिस आगा फैसल गुल प्लाजा से रवाना हो गए। कैमरा टीम के साथ ईशान मलिक, NTN न्यूज, कराची। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की सज़ा मुअत्तल करके इन्हें ज़मानत पर रिहा करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी ने बानी PTI की ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफ़क्किर दरख्वास्त भी दायर की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि बानी PTI अपनी दाएँ आँख की एक संगीन बीमारी में मुब्तला है। आँख की बीमारी की तशख़ीस पिम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने की। डॉक्टर ने करार दिया कि दरख्वास्त गुजार के दाएं आँख खून के लोथड़े के बायस शदीद मुतासिर हो चुकी है। ज़मानत पर रिहाई के दरख्वास्त में कहा गया कि बीमारी के नतीजे में बानी PTI की दाएं आँख की बीनाई सिर्फ 15% रह गई है। इस बीमारी का इलाज जेल के अंदर मुमकिन नहीं। दरख्वास्त है कि बानी PTI की उम्र 73 साल है। ज़मानत पर रिहा किया जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध पुलिस के से अवाम के बड़े तवक्कुआत वाबस्ता हैं और दहशतगर्दी खात्मे में इसका किरदार इंतहाई अहम है। शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध पुलिस की पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जदीद सहूलियात के क़याम का भी जिक्र किया और कहा कि पुलिस की तरबियत और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मज़ीद बेहतरी आएगी। मुराद अली शाह ने सिंध पुलिस की कुर्बानियों को सराहा और कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस के जुर्रतमंदाना कार्रवाई फरामोश नहीं जा सकती। उन्होंने इंस्पेक्टर शाहिद की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई में जाम शहादत नोश करने की याद दहानी पर कार्रवाई वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ सिंध पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में जुर्म में नुमाया कमी देखी गई है और आवाम की हिफाजत के लिए पुलिस मुसलसल फ़ाल है। कायद में डाकुओं और चोरों का राज बरकरार है। आए रोज की वारदातों ने शहरियों और दुकानदारों का जीना माहौल कर दिया। कराची के इलाके लियाकताबाद शीश महल के करीब वाक़े सलीम कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर डकैती की वारदात हुई। वाक़े की CCTV फुटेज MTN न्यूज़ ने मौसूल कर ली। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे साकिब खानजादा से। जी साकिब, आगाह कीजिएगा। जी फातिमा, बिल्कुल कराची का इलाका लियाकताबाद थाने की हदूद है, जहाँ पे शीश महल के करीब वाक़े सलीम कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर एक डकैती की वारदात पेश आई है। इतलात के मुताबिक नामालूम मुल्ज़िमान दुकान में दाखिल हुए और असले के जोर पर 2.5 लाख रुपए से ज़ायद रकम लूटकर फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज भी NTN न्यूज़ को मौसूल हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है मुल्ज़िमान की तस्वीर भी वाज़ेह है। पुलिस का कहना है कि फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान की शनाख्त और गिरफ्तारी अमल में लाने की तेज कोशिश कर रहे हैं। इलाका मकीनों में इस वाक़े के बाद से शदीद खौफ और हरास पाया जाता है, जबकि शहरी और दुकानदारों ने सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा किया है। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। जी बहुत शुक्रिया साकिब, हमें आगाह कर रहे थे। CTD पंजाब ने दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए 26 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान CTD ने बताया कि दहशतगर्द के खदशात के पेश नज़र CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एक माह के दौरान 286 IBOs ऑपरेशन किए। लाहौर, गुजरावाला, साहिवाल, खोशाब, मियावाली, बकर, फैसलाबाद, जंग, चकवाल, राजनपुर, पाकपतन, सरगोदा में कार्रवाइयाँ की गई। लाहौर से अलकायदा का एक और सरगना गिरफ्तार हुआ। सरगोदा से फितनल खारिज के 4 ख़तरनाक दहशतगर्द पकड़े गए, जिनका ताल्लुक़ इलाक़े गैर से है। दहशतगर्द के से धमाका खेज़ मवाद, 3 IDMs, बम और 34 फुट हिफाजती फ्यूज़ वायर प्राइम गार्ड्स भी बरामद किए गए। तर्जुमान CTD ने बताया कि दहशतगर्दों के शनाख्त आरिफ, जमान अली, मुजाहिद अली, फैसल, शिराज, नेमतुल्ला, ओसामा, गुलाम यासीन, यासिर, इमरान वगैरह के नाम से हुई। दीगर दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ करके अवाम में खौफ व हरास फैलाना चाहते थे। एक माह के दौरान 4662 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 548 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किए गए। कॉम्बिंग ऑपरेशन में 1,60,009 अफराद से पूछगछ की गई। तर्जुमान ने कहा कि CTD दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है।
عالمی مالیاتی فنڈز نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بجلی کے مجوزہ ٹیرف میں رد و بدل کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے IMF حکام نے بتایا کہ حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ ٹیرف میں ممکنہ رد و بدل کا بوجھ متوسط طبقہ اور کم آمدنی والے افراد پر نہ پڑے۔ IMF حکام کے مطابق مذاکرات کے دوران یہ بھی جائزہ لیا جائے گا کہ مجوزہ ٹیرف ترمیمی حکومتی وعدوں سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں۔ IMF حکام کا کہنا ہے کہ مجوزہ ٹیرف ترمیم کی مہنگائی اور معاشی استحکام پر ممکنہ اثرات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان نے خطے میں منشیات فروش نیٹ ورک کے خلاف ایک اور بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ بحر عرب میں مشترکہ آپریشن کے دوران اربوں روپے مالیت کی منشیات اسمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ذرائع کے مطابق کارروائی انٹیلیجنس نارکوٹک فورس کی فراہم کردہ خفیہ اطلاع پر گر گئی، جس میں پاک بحریہ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن کوآرڈینیشن سینٹر نے حصہ لیا۔ آپریشن کے دوران ایک مشکوک کشتی کو روک کر تلاشی لی گئی، جس سے 1300 کلو سے زائد چرس اور بڑی مقدار میں شراب برآمد ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ برآمد شدہ منشیات میں دیگر ممنوعہ اشیاء کی مجموعی مالیت 20 ارب روپے سے زائد ہے۔ حکام کے مطابق یہ کامیابی کارروائی متعلقہ اداروں کے مربوط باہمی روابط، مؤثر حکمت عملی اور بروقت معاملات کے تبادلے کے نتیجہ ہے، جبکہ سمندری حدود میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیالکوٹ میں پہلی نیشنل چیف آف آرمی اسٹاف ریسلنگ چیمپئن شپ 2026 کے انڈر 17 اور انڈر 19 مقابلے کامیابی سے اختتام پذیر ہو گئے۔ ایونٹ کے فائنلز میں ملک بھر سے ڈسٹرکٹ، ڈویژن اور صوبائی سطح کے فاتح پہلوانوں نے شرکت کی، جبکہ شائقین نے بڑی تعداد میں بھی موجود تھے۔ مقابلوں میں گجرانوالہ کی ٹیم شیر پنجاب مجموعی طور پر چیمپئن قرار پائی، جبکہ پشاور کی ٹیم خیبر فائٹرز نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی جنرل آفیسر کمانڈنگ تھے، جنہوں نے کامیاب کھلاڑیوں میں میڈلز اور انعامات تقسیم کیے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار قومی سطح پر انڈر 17 اور انڈر 19 کیٹیگریز کو شامل کرنا کھیلوں کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ فائنل مقابلے سیالکوٹ اسپورٹس اسٹیڈیم میں منعقد ہوئے، جہاں جوان ریسلرز نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ کھلاڑیوں نے ایونٹ کے کامیاب انعقاد پر عسکری قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ نوجوان ٹیلنٹ کو مستقبل میں بھی قومی اور بین الاقوامی سطح پر موقع فراہم کیا جائیں گے۔ حکام کے مطابق یہ ایونٹ کھیلوں کے فروغ اور نوجوانوں کے مثبت سرگرمیوں کی جانب رہنمائی کا واضح ثبوت ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔